ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم۔ رزق کے متعلق یہ قرآن پاک کی بہت ہی بہترین اور جامع آیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت سے اپنے گھر والوں کو رزق کے لیے تلقین فرماتے تھے، اور بڑا بہترین عمل ہے آپ کا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ عمل جو ہے یہ گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے۔ اب یہ چونکہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اسماء بنت ابی بکر جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ اگر رزق چاہتے ہو اور روزی کثرت کے ساتھ اللہ سے لینا چاہتے ہو تو یہ عمل اختیار کرو۔ آج مسلمان جو ہے روزی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے اور ہر جگہ ٹرائیاں کرتا ہے، ویزا کوئی دے دے باہر چلا جاؤں روزی کما لوں، یا کہتا ہے جی کوئی مجھے نوکری دے دے، یا اور ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے رزق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ اگر آپ کے گھر میں تنگی معاش ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ بس اس آیت کو سمجھ لیں۔ یہ آیت کریمہ رزق کی ساری تنگیاں دور کرتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی رزق کی تنگی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر رزق کی تنگی تھی، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے بتایا کہ رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے تلاش کرنا، کمانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ رزق میں دوں گا، آپ کیا کام کریں وہ اللہ نے بتا دیا۔ یہاں تو صحابہ نے خالی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو پکڑ لیا۔ یہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رزق کی کثرت ہوئی اور صحابہ کرام پر دولت کی کثرت ہوئی، اور یہی عروہ بن زبیر جن کا میں آپ کو بتاؤں گا آگے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے معاشی طور پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور عروہ بن زبیر کا یہ حال تھا کہ گھر میں پہلے کھانے کو نہیں ہوتا تھا، آپ کے بھائی زبیر جو ہے عبداللہ ابن زبیر ہیں، پھر آپ کے دوسرے بھائی ہیں اور سے، لیکن اللہ نے اتنا رزق دیا اس عمل کے بعد کہ آپ کے پاس ذاتی نوکر 1000 تھے جو خریدے ہوئے غلام، اس کے بعد بڑھتے گئے رزق، گھوڑے ہزاروں، اونٹنیاں ہزاروں، بکریاں کئی 100 تھیں آپ کے پاس، تو آپ زکوٰۃ دیتے تھے اور کئیوں کو ویسے لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا۔ آج ہم تنگی معاش کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑی غربت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا میرے پاس حیرت کی بات یہ ہے جو لوگ نیچے 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں نا ٹوکن لے کے وظیفہ لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ نیچے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر نماز ہی نہیں پڑھنے آتے۔ میں ان کو آ کے نیچے سے آتے ہوئے ڈانٹتا ہوں، بھائی نماز پڑھو، تمہارا کام اللہ کرے گا، میں نہیں کرتا۔ آج مسلمان کا کیا حال ہے کہ چادر چڑھا دے، دیا جلا دے، قبر پہ طواف کر لے، کسی سے تعویذ لے لے تو جی رزق بڑھ جائے گا۔ نہیں، نماز سے بڑھے گا۔ سارے کام کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے رزق نہیں بڑھے گا، اور نماز خالی پڑھیں گے تو اور کوئی کام بھی نہ کریں تو رزق بڑھ جائے گا۔ اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ 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 کیا کہا؟ حکم کر۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ حکم کریں اہلہ کا، اپنے اہل بیت کو،
اب یہاں اہل بیت وہ بندہ کہے جی میں آل رسول ہوں اور نماز پڑھتا ہی نہیں۔ ہمارے آج کل تو یہی حال ہے نا، وہ جی میں پیروں کی اولاد ہوں، میں بزرگوں کی اولاد ہوں۔ تو جتنا بڑے ولی کی اولاد ہوگا نا اتنا ہی اس پر اسلام کی پابندی زیادہ ہوگی، چونکہ وہ بڑا ہے نا، تو بڑوں کی اولاد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کہا کہ زکوٰۃ لے لو، غریب کو دے دو، اور اپنے گھرانے والے کے لیے کہا کہ میرے اہل بیت کو زکوٰۃ حرام ہے، میرے اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ آپ نبی کے اور قریب ہیں، خون کے قریب ہیں، بلڈ ریلیشن ہے آپ کا۔ تو آج یہاں اہل بیت اپنے آپ کو کہتے ہیں آل رسول میں سے ہیں جی، نماز پڑھتے نہیں، حلیہ ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے غلامی وہ کرے گا، اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے پیغمبر حکم کریں اپنے گھر والوں کو۔ امت کو بعد میں کہا، تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہے، اصلاح کرنا سب سے پہلے اپنے گھر سے ہے۔ اب اس طرح آپ کا صوبہ ہے تو سب سے پہلے اپنے صوبے پہ توجہ دیں، پھر اپنے ملک پہ توجہ دیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ ہماری حکومتیں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ دوسروں کو فالو کرتی ہیں، نہیں جی وہ ایسا ہونا چاہیے، خود نہیں کام کرتی، ان جیسے بننا چاہیے، لیکن آپ خود بھی تو محنت کریں کوئی۔ تو یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، اہل بیت کو، یعنی آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نواسے، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دے رہا ہے وَأْمُرْ کہہ کے کہ اپنے اہل بیت کو سب سے پہلے کہیں کیا؟ بِالصَّلَاةِ، نماز کے متعلق، نماز کے متعلق۔ نماز ان کو بھی معاف نہیں ہے، جب نبی کے بیٹی کو معاف نہیں ہے، نبی کے نواسوں کو معاف نہیں ہے، تو آج کل کسی عام مسلمان کو معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید ہو گئے، نماز نہیں چھوڑی، جان جا رہی تھی۔ تو آج ہم کاروبار بند نہیں کر سکتے، طواف رک سکتا ہے، طواف نماز کے لیے رکتا ہے نہیں رکتا، لیکن کاروبار نہیں رکتا ہمارا، ہماری جو ہے نا دنیاوی مشاغل نہیں رکتے۔ جب اللہ کا طواف رک سکتا ہے کعبے کا، تو نماز کے لیے تو یہ ہمارے کاروبار کیوں نہیں رک سکتے؟ تو اب یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے پیغمبر۔ اچھا یہ تبلیغ والے جو کام کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود عمل نہیں کر رہے، یہ اکثر اشکال ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے جو نبی کو کہا، پہلے نبی سے کہا اپنے گھر والوں کو کہیں، بعد میں کہا کہ آپ بھی قائم رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے آپ قائم رہیں پھر گھر والوں کو کہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اس پر مضبوط ڈٹ جائیں۔ آگے اللہ نے کہا نا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اس پر خود بھی ڈٹ جائیں نماز کی پابندی میں۔ پہلے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیں، آرڈر دینا ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی کہ بیٹا نماز پڑھ لو، پڑھی ہے کوئی بات نہیں پڑھی تو، یا بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، حکم دینا ہے۔ 7 سال کے بچے کو حکم دیں، 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے مارو، کیونکہ 10 سال کی عمر کے بعد نماز لڑکا لڑکی پہ فرض ہے۔ بعض جو ہے محدثین نے اس پر لکھ دیا۔ تو اب جب آپ دیکھیے یہاں اللہ نے کیا کہا پہلے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پہ قائم رہیں۔ اپنے آپ کو نبی کو بعد میں کہا، اہل بیت کو پہلے کہا گھر والوں کے لیے۔ تو آپ کی تبلیغ آپ دوسروں کو کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا دل بھی سن کے اس کی طرف راغب ہو جائے۔ تو آپ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ خود عمل نہیں کر رہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تبلیغ کرنے سے عمل آتا ہے، دوسروں کو کہنے سے۔ جب آپ گھر والوں کو کہیں گے تو بیٹا کہے گا آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، پھر آپ بھی پڑھیں تو وہ بھی پڑھ لے گا بندہ۔ تو اس طرح یہ اچھا اس کے یہ آیت اتری نا، جیسے ہی امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے جاتے تو جاتے ہوئے فاطمہ کے دروازے پہ ہاتھ مارتے۔ دروازہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اچھا یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ پردہ لٹکا ہوتا تھا وہ کھجور کی چھال کا، دروازہ نہیں تھا فاطمہ کے گھر میں اور بعد میں بھی نہیں تھا،
آج بھی مدینے میں ان کا گھر موجود ہے اہل بیت کا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، جگہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دروازہ گرایا گیا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ باہر سے گزرتے ہوئے، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام جب پردے کے پاس سے گزرتے تو ہاتھ اس طرح مارتے اس پہ، تو زور سے، کیونکہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی ہاتھ مارنے کی، تو آپ علیہ السلام زور سے کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہتے ہوئے گزر جاتے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کی نماز کے لیے، اٹھو بھائی نماز کا، الصلاۃ الصلاۃ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کے پاس غربت ہو نا، اور وہ دیکھے کہ میرے پاس گھر میں خوشحالی نہیں ہے، یا باہر سے کوئی روزگار نہیں ملا، یا آج پروفٹ نہیں ہوا، آج کاروبار نہیں چلا، تو وہ بندہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کی تبلیغ کرے تو اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں کیا اللہ نے کہا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اس پہ خود بھی جم جائیں، لا نسألک رزقا، میرے پیغمبر امت کو بتا دو، آپ بھی سن لیں، لا نسألک رزقا، میں آپ سے روزی نہیں چاہتا کہ آپ کماؤ، اور آپ کماؤ گے تو کھاؤ گے، روزی آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ محنت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، آپ کوشش کرنا ہے، رزق کون دے گا؟ یقیناً ہمارا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کیا، لا نسألک رزقا، رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے، نحن نرزق، نحن اللہ نے خود کہا، ہم، اللہ اپنا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں رزق دوں گا، اور تمہیں بھی اور ان سب کو بھی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اب نماز پڑھنا تو رزق مل جائے گا۔ آج دیکھیں جتنا بندہ نمازی ہوتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا خوش و خضوع سے نماز پڑھے گا اتنا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ پوری دنیا میں پھر لیں، نوکریاں کر لیں، آپ ویزے لگوا لیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ نماز نہیں ہے بیسک۔ اور نماز اگر ہے زندگی میں تو آپ کی کوشش تھوڑی ہے لیکن رزق آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے پوتے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو حواری رسول ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں ہر نبی کے باڈی گارڈ ہوں گے، اپنے دنیا میں ہر نبی کے باڈی گارڈ جنت میں بھی ہوں گے، تو دنیا میں ہر نبی کے باڈی گارڈ تھے، کہا میرے باڈی گارڈ جو ہے وہ طلحہ اور زبیر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دنیا میں بھی میرے باڈی گارڈ ہیں، جنت میں بھی میرے باڈی گارڈ ہوں گے، یعنی اور آپ کو لقب یہ حواریین رسول بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری ہیں، ہمارے نبی کے حواری یہ دو صحابی بنے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے بیٹے باہر گئے تو دیکھا کسی کا بہت بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا، پھر کسی کی سواری بہت عالی شان، تو کسی کی بہت عالی شان مزین لباس، یعنی کسی مالدار ہستی کو دیکھا، یا اس کی گاڑی آج زمانے میں یا اس زمانے میں گھوڑا تھا۔ جب یہ سارا دیکھا تو سیدھے گھر آئے، گھر آ کر اپنے بچوں کو کہنے لگے نماز پڑھو نماز پڑھو، سارے عورتوں کو بھی کہنے لگے، تو سارے نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی اعلیٰ سواری، گھر یا دولت، جاؤ حشمت کو دیکھے اور وہ افسوس کرتا ہے نا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو وہ گھر آ کر سیدھا اپنے گھر والوں کو نماز 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 کا کہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کا تم کہو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ اب یہ آیت میں اللہ نے حکم دیا نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم نماز کا کرو عمل، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو انہوں نے کہا عروہ بن زبیر نے کہ میرے بچوں کو کہ دیکھو اگر تم رزق چاہتے ہو نا، دولت چاہتے ہو تو نماز پڑھو سارے۔ تو بار بار آپ کہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اتنا رزق دیا کہ آپ کے ذاتی نوکر 1000 تھے۔ آج بتائیں کس کے اتنے نوکر ہیں؟ اور صحابہ میں غربت پہلے تھی، اس آیت کے بعد غربت ختم ہو گئی، چونکہ سارے نماز میں جڑ گئے، اپنے بچوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ آج آپ نوٹ کریں، ایک گھر میں بے نمازی ہوگا نا تو نخوست آ جائے گی آپ کی۔ 40 گھروں تک بعض اولیاء نے کہا کہ نخوست جاتی ہے بے نمازی کی۔
یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جو یہ گدھا ہے نا، گدھا یہ جو ہنہناتا ہے تو یہ کیا اللہ کی کس طرح تعریف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حمار بنایا، کلب کتا نہیں بنایا۔ اور کتا جو ہے وہ جب اپنا بھونکتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ کہا یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کلب بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور کہا جو خنزیر ہے نجس جانور، اور اس جانور کو آپ دیکھیے کہ وہ بھی صدا لگاتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ بے نمازی اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ اللہ کو نہیں کیا۔ اللہ کو نہیں کیا یا آدم علیہ السلام کو؟ آدم علیہ السلام کو نا۔ اب اللہ کو سجدہ کیا ہے، سارے کیے یا نہیں کیے؟ اللہ کو سارے سجدے کیے۔ کتنے سال؟ 14 لاکھ سال۔ اور جبرائیل اور میکائیل یوں سامنے بیٹھتے تھے، اور شیطان جو عزازیل نام سے تھا یوں ان کو درس دیتا تھا جنت میں، اور جبرائیل جیسا فرشتہ اس کے سامنے بیٹھتا تھا، لیکن ایک سجدہ اس نے کس کو نہیں کیا؟ آدم کو۔ اللہ نے کہا آدم کی طرف رخ کرو، جیسے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ ہمارا کس کو ہے؟ رخ قبلہ ہے، لیکن سجدہ کس کو ہے؟ وہاں بھی رخ آدم تھے لیکن سجدہ کس کو تھا؟ وہ قبلہ متعین ہوئے تھے۔ تو شیطان نے وہ سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو قیامت تک لعنتی ہو گیا۔ اور جو مسلمان ہو کر اللہ کو سجدہ نہ کرے اذان سن کر، آپ بتائیں۔ تو یہاں یہ آیت میں اللہ نے کیا آخری جملہ کہا؟ والعاقبۃ للتقوی، اور اصل جو انجام ہے وہ تو تقوی کا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو جتنا زیادہ نماز کی تبلیغ کریں۔ اچھا آپ سوچئے، خالی آپ گھر والوں کو نماز کی تبلیغ کریں تو اتنا اجر ہے کہ رزق بڑھ جائے گا، اور اگر آپ پورے معاشرے میں تبلیغ کریں، آپ ہر مسلمان کے گھر تک پہنچیں، ہر ملک کے مسلمان کے لیے فکر مندی کریں کہ نمازی ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ آپ کا رزق کتنا زیادہ ہوگا، کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے نا میرا رزق بڑھے، وہ کوشش کرے جب تک خوشحالی نہیں آتی ہر نماز کے بعد یہ آیت ایک بار پڑھ لیا کرے۔ آیت نمبر 132 ہے، 132 نمبر آیت سورہ طٰہٰ۔ اب ختم ہو رہی ہے سورہ طٰہٰ، 2 آیتیں رہ گئی ہیں بس۔ تو اب یہ پورا ترتیب سے قرآن پاک کا درس ہمارا چل رہا ہے، ایک آیت، ترجمہ، تفسیر، وظیفہ۔ تو اب الحمدللہ یہ 16 پارے مکمل ہو جائیں گے ہمارے۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ یہ آیت آپ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں، اپنے پاس موبائل میں رکھ لیں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور اگر کوئی عام بندہ ہے جیسے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ خالی اتنا پڑھ لے، لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، وہ ہر نماز کے بعد ایک بار یہ پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے تو اپنا ذہن متوجہ کر کے کہ اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا رزق کا کہ کتنی محنت کی ہے، کتنا کمایا ہے، بلکہ نحن نرزقک، رزق تو میں آپ کو دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم نماز پڑھو، تو اپنے گھر والوں کو جب گھر میں داخل ہوں پہلے پوچھیں نماز پڑھی ہے، آج پوری ہے۔ میں الحمدللہ آج بھی اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، تنگ آ جاتے ہیں مجھ سے، وہ پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے پڑھتے ہیں بہت ذمہ داری سے بچیاں بھی، لیکن میں پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، دن میں 5-6 بار پوچھتا ہوں، ابھی میری عادت ہے۔ سپارے کا ہی پوچھتا ہوں، آج سپارہ کتنا پڑھا ہے، دور کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ میں اگر پوچھوں کہ آپ نے گھر میں بچوں سے کب پوچھا تھا تو آپ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بیوی سے پوچھا، بیٹیوں سے پوچھا۔ تو آپ اپنے گھر والوں سے یہ آیت پڑھ کے نا گھر میں داخل ہوں، ایک بار پڑھ لیں اور ان سے پوچھیں نماز پڑھی ہے، پڑھو نماز۔ دن میں ایک بار یہ عمل کر لیں، چند ہفتے آپ یہ عمل کریں، آپ کے گھر میں رزق کی بہاریں آ جائیں گی، آپ کا کاروبار چل جائے گا، آپ کی نوکری میں برکت آ جائے گی۔ آپ اللہ کی اس آیت پر عمل کریں۔ اللہ نے اس آیت کے 2 حصے بیان کیے ہیں، پہلے میں کہا تم ایک کام کرو، دوسرے میں کہا میں ایک کام کروں گا۔ اللہ نے کہا تم نماز کی خود بھی پابندی کرو، گھر والوں کو بھی کہو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب بتائیں اللہ وعدہ پورا کرے گا، ہم تو اپنا وعدہ پورا کریں پہلے، تو انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے، یہ آیت چند عرصہ نماز کے بعد یا پہلے ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کر لیں، تو آپ دیکھیے گا چند عرصے میں آپ کے گھر میں رزق کی بہاریں آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق وسعت سے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔